ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو بلند پام کے درختوں اور سنہری ریت سے گھرا ہوا تھا، ایک دلدار لڑکا حسین رہتا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور گاؤں میں خوشی کا ماحول تھا۔ گلیوں میں لالٹینیں روشن تھیں اور مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ حسین کو رمضان بہت پسند تھا، نہ صرف لذیذ افطار کے کھانوں کی وجہ سے بلکہ اس کے صبر اور مہربانی کے سبق کی وجہ سے بھی۔ اس سال حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر دن روزہ رکھے گا، جیسے اس کے خاندان کے بڑے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ ایک روشن صبح حسین سحری کے لیے جلد اٹھا۔ اس کی ماں نے گرم دودھ، کھجوریں اور روٹی تیار کی تھی۔ کھانے کے بعد حسین اپنے والد کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے گیا۔ جیسے جیسے سورج چمکا، دن کی گرمی بڑھنے لگی، دوپہر تک گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حسین نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بجاتا ہے اور اس کا گلا صحرا کی طرح خشک ہو چکا ہے۔ ماما، مجھے بہت پیاس لگی ہے، حسین نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کی ماں مسکرائیں اور کہا، حسین، رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے اور ہمیں ان لوگوں کا خیال دلاتا ہے جن کے پاس کھانا اور پانی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ سورۃ البقرہ 2:1-8-3۔ حسین نے سر ہلایا اور بہادری سے رہنے کی کوشش کی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے اپنے دادا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں مل کر پودوں کو پانی دیتے اور کھجور کے درختوں سے تازہ کھجوریں پلک کرتے۔ حسین کے دادا نے بتایا کہ جب وہ بچپن میں رمضان مناتے تھے تو وہ کیسے گزرتا تھا۔ اس وقت دادا نے کہا، ہمارے پاس افطار کے لیے زیادہ کھانا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار صرف پانی اور چند کھجوریں ہی ملتی تھیں، لیکن ہم خوش ہوتے تھے کیونکہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ یہ سن کر حسین نے اپنے اندر نئی طاقت محسوس کی۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، حسین نے باہر کھیلتے ہوئے دوسرے بچوں کو دیکھا۔ وہ ٹھنڈا پانی پی رہے تھے اور خوشبودار پھل کھا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے حسین کو ان کے ساتھ ملنے کا دل کیا، مگر پھر اس نے اپنی ماں کے الفاظ اور دادا کی کہانیاں یاد کیں۔ وقت گزارنے کے لیے حسین نے کچھ اچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی وہ کھلونے اور کتابیں جو وہ اب استعمال نہیں کرتا تھا، ایک ڈبے میں رکھ کر کہا، میں یہ ان بچوں کو دوں گا جن کے پاس کھلونے نہیں ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے حسین کو بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوا۔ آخرکار آسمان سنہری اور جامنی رنگ میں بدلنے لگا جیسے سورج غروب ہونے کو تھا۔ مغرب کی اذان پورے گاؤں میں گونج الفاٹے۔ حسین کا خاندان افطار کے وقت میز پر جمع ہو گیا، جس پر کھجوریں، پانی اور لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پہلی کھجور اس کے لبوں سے ٹچ ہوئی، حسین نے شکریہ اور خوشی کا ایک موج محسوس کیا۔ افطار کے بعد حسین نے اپنے خاندان سے اپنے دن کا تجربہ شیئر کیا۔ آج میں نے سیکھا کہ صبر ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے۔ خطا کے سب سے سیاہ لمحوں میں بھی یہ ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے اور ہمیں مضبوط رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے والد نے فخر سے مسکرا کر کہا، یہ رمضان کے صبر کی روشنی ہے حسین۔ یہ ہمیں شکر گزار، مہربان اور مضبوط بننے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے دن کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس رات جیسے ہی حسین بستر پر لیٹا، اس نے اپنے دن کے بارے میں سوچا۔ اس نے سمجھا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہتر انسان بننے، دوسروں کی مدد کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک دل سے بھرے ہوئے اطمینان کے ساتھ اس نے شکر گزار ہو کر دعا کی اور سو گیا۔ رمضان کے ایک اور دن کے لیے پرجوش تھا، اور اس طرح رمضان کے صبر کی روشنی حسین کے دل میں چمکتی رہی، جو اسے ہر چیلنج کے ذریعے مہربانی اور طاقت کے ساتھ رہنمائی دیتی رہی۔